عباد الرحمان کو جڑا موضوع شروع ہویا سی کہ رحمان دے بندے جی کامل ایمان والے انہاں دے وچ او بھی نے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا آسان عام فہم مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں نہیں کرتے جی، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اپنا مال روک کے نہیں رکھتے، بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کنجوسی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں جی۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، بڑی اہم چیز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا رزق، مال و دولت جو اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے اس میں سے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یاد رکھے ضمن یہ بات کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو فضول خرچی نہیں کہا جا سکتا، اسراف نہیں کہا جا سکتا، مال کو ضائع کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اللہ اتنا زیادہ ثواب ہی ثواب عطا جی۔ اور اگر اللہ کی راہ میں بندہ خرچ نہ کرے، جتنا بھی آئے اس کو جمع کرتا رہے، وہ کہے کہ میں یہ بنا لوں، وہ بنا لوں، فلاں چیز اکٹھی کر لوں، اور مال کو جمع ہی کرتا رہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کرے اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے تو وہ بندہ پھر اس آیت مبارکہ کا مصداق نہیں بن سکتا، وہ کامل مومنین کے صف سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی بہترین مثال اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثال نظر آتی ہے جی۔ آج کے دور میں حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر بہت سارے لوگ ہیں جو دین سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے وہ مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے جی، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ ہر بندہ جی، ہر شخص، ہر دوسرے سے تیسرا بندہ اس مصیبت کے اندر، اس بلا اور وبا کے اندر شامل اور شکار بن چکا ہے۔ کہتا ہے کہ بس دنیا کا مال اکٹھا کرتے جاؤ، دنیا اکٹھی کرتے جاؤ، یہ نہیں دیکھنا کہ جو آ رہا ہے آیا وہ حلال کے ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا، 70 بدری صحابہ کا دیدار کیا، ذرا کہنا سبحان اللہ جی۔ 70 بدری صحابہ کو دیکھا اور فرمایا کہ میں نے انہیں صرف دیکھا نہیں بلکہ میں نے ان کے اندر یہ چیز محسوس کی ہے۔ فرمایا آج لوگ جس طرح حلال سے اتنا نہیں بھاگتے، اتنا حرام سے نہیں بھاگتے جتنا وہ حلال سے بھاگتے تھے، یعنی ان کے لیے حلال رزق بھی موقع مواقع میسر آتے، وہ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے اتنا تگ و دو نہیں کرتے تھے، اتنی کوشش اور محنت نہیں کرتے تھے جتنی آج لوگ حرام کے لیے محنتیں کرتے ہیں جی۔ اتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، اتنا خوف خدا تھا، اتنی خشیت الہی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر کہ وہ حلال کو بھی جمع کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں حلال ہم نے جمع تو کر لینا ہے، جمع کر لیں گے تو اس حلال کو جمع کرنے کی وجہ سے کہیں رب ہم سے پوچھ نہ لیں، رب کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑ جائے، تو اس لیے حلال کو بھی جمع کرنے سے ڈرتے تھے اور اس سے اجتناب کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ حضرت حسن، امام حسن علیہ ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ ایک علاقہ ہے شام کا، تو وہاں کا ایک وفد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے صحابی ہیں، بہت عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ آپ کی میت میں حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں ایک گروہ حاضر ہوا، ایک وفد حاضر ہوا، تو حضور حضرت عمر پاک کا دور حکمرانی ہے، دور خلافت ہے۔ جب یہ وفد حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ کئی دن رہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر پاک جو وقت کے حکمران ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں جی، آپ کی حکمرانی کا دورہ ہے اور 23 لاکھ مربع میل کے حاکم، اتنے بڑے بادشاہ جی، آپ کیا کرتے ہیں جی؟ ایک چھوٹی روٹی کبھی گھی کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، کبھی جی زیتون کے ساتھ اور کبھی دودھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی روٹی روزانہ تناول فرماتے ہیں جی۔ اب دیکھیں وقت کا حکمران ہے لیکن کھانا کیا ہے کہ چھوٹی سی روٹی، کبھی گھی کے ساتھ، کبھی زیتون کے ساتھ یا کبھی
دودھ کے ساتھ تناول فرما لیتے ہیں. کبھی کبھار خشک گوشت کے ٹکڑے پسے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. کبھی تازہ گوشت, کبھی کبھار تھوڑا سا تازہ گوشت ملتا جو آپ اس کو تناول فرماتے. تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ آئے بصرہ سے آئے ہوئے لوگوں, تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کھانوں کا پتہ نہیں ہے. جی مرغن غذائیں, جی عجیب و غریب قسم کے کھانے اور تلی ہوئی چیزیں, آپ یہ نہ سمجھنا کہ عمر کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جی ہر قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ غذاؤں کا عمر کو خبر نہیں ہوگی, عمر جانتے نہیں ہوگی کہ اچھے سے اچھے کھانے بھی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ان باتوں سے میں واقف ہوں. جی آگ پہ بھنے ہوئے گوشت سے بھی میں واقف ہوں, چٹنی اور چپاتیوں سے بھی میں واقف ہوں. جی سینے کے جو گوشت جس کو لوگ بڑی محبت سے کھاتے ہیں, ان اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں سے بھی میں واقف ہوں. لیکن آپ نے فرمایا ایسی چیزیں استعمال کرنے سے اس لیے میں ڈرتا ہوں, اس لیے استعمال نہیں کرتا. فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اللہ نے قوم کے بارے میں فرمایا کہ جو تم دنیا کے اندر کھاتے رہے ہو, جو دنیا کے اندر چیزیں استعمال کرتے رہے ہو, دنیا کے اندر جن چیزوں سے تم نے نفع اٹھا لیا, آخرت کے اندر ان چیزوں کے اندر تمہارا حصہ نہیں ہے. جی کتنی بڑی بات ہے کہ آخرت کے اندر ان چیزوں کا حصہ نہیں ملے گا جو ہم نے عیش و عشرت دنیا میں کی ہے. جو سکون, جو جی ہمارے لیے فیسلٹیز اور سہولیات اور جو ہمارے لیے غذائیں, جو نعمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں, دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ استعمال کر لیتا ہے تو پھر آخرت کے اندر اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. جی تو آپ نے فرمایا میں اس لیے ڈرتا ہوں, اس لیے دنیا کے اندر یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا. آخرت کے اندر ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ میرا اجر عطا فرمائے گا. جی آخرت کے اندر جو ہمیشہ والی زندگی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو مشقت کے ساتھ, جو محنت کے ساتھ, جو بڑی تکلیف کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے, تو آخرت کے اندر اللہ اسے مقام عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اور وہ لوگ جو جی بڑی بڑی نعمتوں کے لیے ترستے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں, تمنائیں کرتے ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز آ جائے, فلاں چیز آ جائے. بندہ کہتا ہے, جی ہر بندے کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, بندہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز مجھے مل جائے. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پڑھ کر ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن نہ ہو جائے بندہ. دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے, اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ گزارے, اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے محتاط انداز میں اپنی زندگی بسر کرتا رہے. تو دنیا کے اندر جو بندہ ساری نعمتیں چھوڑ دیتا ہے, اسیشن چھوڑ دیتا ہے, ساری سہولیات کو ترک کر دیتا ہے, اللہ ان کے بدلے میں آخرت کے اندر ان کے لیے حصے عطا فرما دیتا ہے. سمجھدار ہے وہ انسان, جی عقل مند ہے وہ انسان, بڑا دانا ہے وہ بندہ جو دنیا کے اندر تکلیف میں گزار کے آخرت کے لیے اپنی نعمتیں جمع کر رہا ہے. اس جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے. حضرات ذی وقار صحابہ کرام علیہ رضوان کہ اگر زندگی آپ پڑھیں تو انہوں نے ضروریات کو بھی چھوڑ دیا تھا. آج ہر بندہ ضروریات کو ہر بندے کی ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے چلو یار زندگی گزارنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ تو ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے تقوی کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ عظیم الشان صحابہ ہیں, میرے آقا کے غلام ہیں, حضور کی بارگاہ سے یہ علم حاصل کرنے والے, میرے آقا کی بارگاہ میں جو ہے فیض پانے والے, حضور کے دیدار کرنے والے صحابہ کرام کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جی اللہ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں آپ کو گرامی قدر سامی وہاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حضرت آفیہ دیا بہادریاں دیا گرنا زمانہ سنا دائنا. ذرا آپ دی سیرت مبارکہ پڑھنا. آپ نے 3 درہم دا ایک سوٹ لیا, ایک کپڑیاں دا ڈریس لیا, ایک جوڑا لیا, 3 درہم دی قیمت ہے. اس جوڑے نو حضرت علی پاک نے جب اسے بے تن فرمایا نا تے اودیاں اصلینہ اودیاں کٹیاں ہویاں نے تے حضرت علی المرتضی شیر خدا اس عام گئے لباس کو پا کے اللہ دا شکر پہ ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو میں اتنا سونا لباس عطا فرمایا. ان عظیم جڑے ہو کے داماد مصطفیٰ ہو کے جنہ دے عقد دے اندر, جنہ دے نکاح دے اندر اللہ دے رسول دی بیٹی ہے, بھائی اور دنیا دے نال کتنی پہ محبت فرما دے ہیں. ایک پھٹے ہوئے لباس پا کے بھی اللہ دا شکر پہ ادا کرتے ہیں. ہاں گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرمانا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنا دینا وا. آپ دا وقت حکمران نے, آپ دا دور حکمرانی ہے, لوگاں دے فاقے
فاقے آ گئے لوگاں دے فاقے آ گئے بھوک دا زمانہ آ گیا تے ہر کسی دے کول مال دولت ختم ہو گیا لوگ بھوکا تے پیاسا بے برداشت کر دے تے وقت دے حکمران حضرت عمر بن خطاب بھی لوگاں دے حالات کو واقف نے آپ کھانا دے استعمال فرماندے نے زیتون دے نال کھانا پہ تناول فرماندے نے تے مسلسل زیتون کھان دی وجہ تو گھی آپ نے استعمال نہیں کیتا زیتون استعمال کیتا ہے زیتون استعمال کرنے کی وجہ تو آپ نے پیٹ کے اندر درد تکلیف محسوس ہوئی نا تے آپ نے اپنے پیٹ کو انگلی مار کے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پیٹ اتو تک میں تینوں کوئی کھانا نہیں کھواواں گا جب تک مخلوق خدا رج کے نہیں کھاوے گی ذرا لے کے آؤ لائے میں تو حکمران کوئی آیت دے تو سونا حضرت عمر پاک دے زمانے دے اندر حمس دے جڑے وزیر خزانہ سننا وزیر خزانہ حمس دے جڑے گورنر سن حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ آپ دے متعلق ہوتا ہے آپ حمس کو جب واپس آئے نا حضرت عمر پاک کی بارگاہ دے اندر ایک گورنر دیگر سنا لیا حضرت عمر پاک دے زمانے دے گورنر دی صحابی رسول دیگر سنا لیا آپ جب حضرت عمر پاک کی بارگاہ دے اندر آئے نا حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہے صحیح طرح دسو نا کی لے کے آئے ہو تسی گورنر ایک علاقے دے رہ کے آئے ہو تھوڑے کول کتنا سامان تے کتنے مال و دولت کٹھے کیتے نے تسی کتنی جائیداداں بنائیاں نے تے حضرت سعید گورنر حمص کہندے نے اے پیارے عمر بن خطاب اے ویکھو نا میرے کول چھوٹا جہا تھیلا ہے سارا زادے دا سامان بھی یہی ہوئی میرے کول اے دے اندر ایک پیانہ ہے فرمایا ایک دے اندر آسا ہے جڑا میں ضرورت واسطے استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ میری جائیداد دے اندر کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے میں کیا ایویں دے گورنر ہوں نہ تے پھر حکمرانی بھی حضرت عمر بن خطاب والی آ جاندی ہے ہاں گرامی قدر سامعین انہاں گلاں واسطے بڑیاں قربانیاں بھی دینیاں پیندیاں نے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان بھی کرنا پیندا ہے اپنی ذاتی خواہشات دیاں قربانیاں بھی پیش کرنیاں پیندیاں نے گرامی قدر سامعین ذرا توجہ فرمانا جمادی الثانی دا مہینہ 22 جمادی الثانی نو جو میں مثال ہے حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل خلیفہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیگر بھی جاندے سنانا جاوا آپ دی بارگاہ دے اندر انشاءاللہ کسی جمعے دے مکمل طور تے آپ دی بارگاہ دے اندر خراج تحسین بھی پیش کیتا جائے گا لیکن آج دے موضوع دے مطابق جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں نا انہاں نوں اللہ تبارک و تعالی پھر کیا استعدا فرماندا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وقت حکمران بنے نا آپ دا دور حکمرانی جدو آیا نا یہ اونے کہ جنہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکمرانیاں دے انداز سکھائے نے نا حضرت ابو بکر صدیق آپ دی بارگاہ دے اندر جدو ایک دن حلوہ بنا کے پیش کیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ خاتمہ نے عرض کی تھی سنیا اے پیارے ابو بکر صدیق کتنے دن ہو گئے نے اب سکیاں غذاواں پہ تناول فرماندے ہو ذرا نرم غذا بھی کھاؤ نا تاکہ آپ دا حلق مبارک بھی آپ کے حلق مبارک کے اندر نرم غذا بھی جانی چاہیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق وقت بادشاہ نے آپ نے پوچھا حضرت دسو نا کتھوں بنا کے لے کے آئے ہو نا تے خادم عرض کرتے نے سنے آپ کا کوئی وظیفہ ہے وہ دے وچوں تھوڑا آٹا جمع کر کے رکھ دے رہ گئے تے تھوڑے آٹے کو جمع کیتا ہے کافی دنوں بعد وہ آٹا جب جمع ہو جائے نا اور جب ضروریات کو بچ جائے نا وہ دا یہ حلوہ بنا کے آپ دی خدمت اندر پیش کر دیتا گیا تھی وقت کے حکمران حضور کی بارگاہ سے جب تربیت یافتہ ہوں تو میرا ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا فرمایا اتنا سا آٹا اگر میری سیلری سے اور میری ضرورت سے بچتا ہے تو فرمایا اس کو جمع نہ کیا جائے بلکہ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ کسی مخلوق خدا کے کام آ جائے یہ آپ نے سنا کسی رعیت کے کام آ جائے گا کسی بندے کے کام آ جائے گا وہ مجھے کیوں کھلاتے ہو میں جس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ہاں گرامی قدر سامعین اے ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر جنہوں نے اپنا سب کچھ رائے خدا کے اندر پیش کر دیتا ہے کئی مرتبہ تجھے سن چکے ہونا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے موقع ہوتے ہیں اے میرے صحابہ بہت بڑا غزوہ ہے بہت بڑی جنگ تے جانا ہے بہت بڑے سامان کی ضرورت ہے
سارے صحابہ پر سلام پیش کرو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یار غار مصطفیٰ دی عظمت و قربان جائینا آپ گھر کے اندر چلے گئے گھر کا سارا سامان جمع کیتا سارا سامان جمع کیتا حضرت امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میرے والد ابو بکر نے میں دیوارہ دے ہاتھ میں مارے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے سارا سامان جمع کر کے میرے آقا دی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا عرض کر دیتا سارا سامان حضور دی بارگاہ کے اندر پیش کرن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سنیا محبوبہ سب کچھ آپ کو پیش کر دیتا ہے اپنا جڑا لباس پایا ہوئے سی لباس بھی حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا اپنے لباس دی جگہ تے ایک ٹاٹ دا لباس جنہوں حضور دے کنڈے لا کے زمین تل فرما رہا اللہ اکبر کبیرہ جب میرے آقا نے منظر میں کیا نا حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے تیار کرتے رہے اب قیدہم اللہ و رسولہ اے اللہ دے پیارے محبوب اے سونے محبوبہ جنہوں اللہ مل جائے جنہوں اللہ کا رسول مل جائے نا انہوں نے دنیا دے مار دیا لوڑا نہیں رہ دیا اللہ اکبر اللہ دے رسول مل گئے جنہوں اب قیدہم اللہ و رسولہ سونیا سانو اللہ دے رسول مل گئے سانو تسی مل گئے ہو تسی سان تھوڑے صدقیہ سانو رب مل گیا ہے لہذا سانو کسی چیز بھی لوڑ نہیں رہ گئی حضرات دے سواکار ہے کسی عام بندی دی گل عام بندی دی گل نہیں پیا کردا اس ہستی دی گل پیا کردا سارے نبیوں تو بعد سارے رسولوں تو بعد اللہ نے مخلوق بھی جو دنوں سب تو زیادہ شان عطا فرمایا نے اللہ اکبر کبیرہ جی سارے رسولوں اور نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اللہ نے سب نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق کے اندر جسے سب سے زیادہ شان سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے اس ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا او جیڑا راز مردا منکر ہے او بشر دے دین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکو کہتا او ول سچ زمین تے نہیں آیا اور سبحان اللہ تو سبحان اللہ ابو بکر صدیق اگر سچے نہیں ہے تو پھر سچا ہے کون ابو بکر صدیق کی اگر شان نہیں ہے تو پھر کس کی شان ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق وہ ہے اللہ اکبر حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلقہ آپ کی شان بھی بڑی بلند و بالا ہے حضرت علی المرتضی وہ ہے کہ جو میرے جن کی بیٹی میرے آقا جی جن کی بیٹی میرے آقا کی بیٹی جن کے گھر میں ہے اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو خود دولہا بن کے ابو بکر صدیق کے گھر میں میرے آقا جی علی دولہا بن کے حضور کے گھر میں آتے ہیں تو میرے آقا دولہا بن کے ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں یہ وہ ہے افضل الخلق کے بعد الانبیاء میں تحقیق افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث میں بھی ثابت ہے اللہ نے اگر ساری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ شان کسی کو عطا فرمائی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی ایسے شان نہیں ملی نہ آپ نے سب کچھ اپنا مال تن من دھن اپنی جائیدادیں اپنے بچے اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بانی اسلام پر قربان کر دیا تو پھر اللہ نے آپ کو نشانی عطا فرمائی ہے گرامی قدر سامعین اعلیٰ توجہ فرمانا ان آیات بینات کے اندر ثابت ہو گیا کہ جڑے لوگ اپنا مال اللہ دی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں سب تو زیادہ کامل ایمان والے وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ذرا کے ثواب فرمانا والذین لا يدعون مع الله إلها
اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے کامل مومنہ دیا شانت اوسا بیان فرمائے فرمایا کامل مومن دی نشانی ہے اللہ دنال کسی نے شریک بھی نہیں ٹھہرانا اللہ اللہ دنال شرک بھی نہیں کر دے ہاں اور شرک کو پاک نے اللہ کے سوا کام میرا کرے صلوات و سلام جدی سے پاک ہے جس اندر حضور نے 3 گناہ دیوارے دسے آئے حضور نے فرمایا 3 گناہ سب تو بڑے گناہ نے حضور نے فرمایا شرک کرنا سب تو بڑا گناہ ہے فرمایا سب تو بڑا گناہ شرک کرنا ہے نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو ناحق قتل کرنا اور کسی کو بغیر وجہ دے قتل کرنا بھی سب تو بڑا گناہ ہے اور میرے آقا نے تیسرا بڑا گناہ ارشاد فرمایا زنا کرنا بھی سب تو بڑا گناہ ہے اللہ کے سوا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں کا رد فرمایا ہے فرمایا کامل مومن اور لوگ جنہوں اللہ نے ایمان دے اندر کمال عطا فرمایا اللہ ہے فرمایا اور شرک بھی نہیں کر سکتے اور کسی نے ناحق قتل بھی نہیں کر دے اور اپنی اولاد کو بغض دی وجہ تو قتل بھی نہیں کر دے فرمایا کبھی زنا بھی نہیں کر دے ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما سب تو بڑے 3 گناہ باقی کئی حدیثیں ہیں اس کے علاوہ جن کے اندر کبیرہ گناہ بڑے گناہ جن گناہوں کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ان کے اندر باقی حدیثوں کے اندر جو کا مختلف مقامات میں ذکر ہوا وہ 3 بڑے گناہ شرک کرنا کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا جائے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنایا جائے تو اس عقیدے کی اور اس تصور کا اور اس جو ہے جہالت والے عقیدے کی قرآن نے نفی کی ہے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر کامل ایمان والا وہی ہوگا کہ جو اللہ کو ہی اپنا معبود مانے گا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا خدا نہیں مانے گا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے یہ ہمارا قرآن سے ثابت ہے عقیدہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہے اور خدا نہیں ہے آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی بڑی نیک اور برگزیدہ بدیہ ہے آپ اللہ خدا نہیں ہے خدا اگر کائنات میں ہے تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا خدا کون ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہلنے چلنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ نفع نقصان کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کسی کی بات سننے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو کا خدا ہے وہ مٹی کی مورتیاں وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے ہوئے لوگ جن کے سامنے جا کے جھکتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہمیں زندگی بھی عطا فرماتا ہے ہمیں موت بھی عطا فرماتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا وقت کم ہے یہ آیات مہینات کے اندر اللہ نے کامل ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ 3 گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامت جو شرک کرے گا جو زنا کرے گا جو اپنی اولاد کو یا کسی کو ناحق قتل کرے گا فرمایا ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا اور ہمیشہ جہنم کے اندر جلتے رہیں گے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اللہ کو اپنا معبود مان لیا اور اس کے بعد اچھے عمل کرتے رہے نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا آگے والی بہت ساری آیات ہیں ان آیات بینات کا مفہوم اور خلاصہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فرمایا اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے کسی سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے آگے اس آیت اگلی آیت کے اندر بیان ہوا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ایک اور حدیث پاک کے اندر جھوٹی گواہی کو بھی سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کو جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں معاذ اللہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے جسے کبیرہ گناہ سے قرآن نے ہمیں جو ہے بتایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے فرمایا جو ان سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور نیک عمل کر لیتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دے گا یعنی جس نے گناہ کیے ہوں گے لیکن سچی توبہ کرنی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہوگا اور سچا توبۃ النصوح کا کرنے والا بن گیا ہوگا تو اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو گناہوں کو مٹائے گا نہیں بلکہ اس کے گناہ
गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। जी जितने बड़े बड़े गुनाह होंगे उसके नेकियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों आ जाए अल्लाह की बारगाह में जो है वो झुक जाए और तौबा इस्तिग़फ़ार का इस्तेमाल करें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, अपने सर से गफलत के पर्दे उतार दे, जी माथे से गफलत की पट्टियां उतार दे। आज का इंसान गफलत के जी परंदों के अंदर फर्ज का भी तारिक बन गया, वाजिबात का भी तारिक बन गया, कबीरा से कबीरा गुनाहों का हमें पता नहीं होता, हम करते चले जाते हैं। जी सगीरा गुनाह तो हमारे लिए है कुछ नहीं, लेकिन कबीरा गुनाह जो बड़े गुनाह है उनसे भी इज्तनाब करते हुए नजर नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको गुनाहों की लानत से महफूज व मामून फरमाए और नेक अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा हर वक्त करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं दावत फिक्र दूंगा कि आप अहबाब कोशिश फरमाया करें, नमाज के लिए वक्त निकाला करें। मेरा हुस्न ज़न है माशाअल्लाह, जुम्मे वाले दिन बहुत सारे अहबाब की ज़ियारत होती है। मेरा हुस्न ज़न है आप सबके बारे में, मैं ये अच्छा गुमान रखता हूँ कि आप घर के अंदर नमाज पढ़ते होंगे। जी मस्जिद के अंदर जो आते हैं तो उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है माशाअल्लाह, जिन्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाता है, रोज़ाना अल्लाह के मेहमान बनते हैं। जी हर बंदा अपने गिरबान में झांके कि मैं अल्लाह का मेहमान बनता हूँ या नहीं बनता। अगर मुझे अल्लाह अपने घर में नहीं आने देता तो मेरे अंदर कोई कोताही तो नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। हर बंदा अपने गिरबान के अंदर अपने आप से सवाल करे। जी और अगर घर के अंदर भी नमाज की तौफीक किसी को नहीं मिलती, जी नमाज का तारिक है, नमाज छोड़ देता है, फराइज की भी पाबंदी नहीं करता, तो मैं पूछता हूँ फिर उसका जिंदगी का मकसद क्या है, फिर वो करना क्या चाहता है, फिर वो पैदा किस लिए हुआ, उसने अपने आने का मकसद क्यों बुला दिया है। तो मैं यकीन रखूंगा कि जो अहबाब नमाज नहीं पढ़ते, खुदा में हाथ जोड़ कर कहता हूँ, पहले भी कहता रहता हूँ, नमाज का जरूर एहतमाम किया करें। बिलखुसूस मेरे तबके नौजवान तबका जो है बिलखुसूस ये अपनी आदत बनाए, नमाज का एहतमाम करें, 5 वक्त के नमाजी बने। नमाज पढ़ने से इंसान के अंदर एक तब्दीली ज़ाहिर होती है, इंसान को बरकतें नसीब होती हैं, एक तबीयत के अंदर खुशी महसूस होती है। बहुत सारे अहबाब को मैंने सुना वो कहते हैं कि जब तक हम नमाज न पढ़ें हमें बड़ी बेचैनी रहती है। ये जो नमाज का आदी बन जाता है फिर नमाज छोड़ने को उसका दिल नहीं करता। जी तो हर बंदा ये कोशिश करे, नमाज की पाबंदी करे। नमाज जब अदा होगी तो बाकी गुनाह भी अल्लाह ताला उससे भी हमें महफूज व मामून फरमा देगा। मस्जिद के अंदर कोशिश फरमाया करें, जी नमाज के लिए आपकी ये सफ़ें मुंतज़िर रहती हैं। जुम्मे वाले दिन तो आप आते ही हैं, तशरीफ ले आते हैं, आगे पीछे भी कोशिश फरमाया करें। अगर घर के अंदर मौजूद है, कोई मसरूफियत नहीं है, तो मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करें। आखिरी बात, जो बंदा जमात के साथ नमाज अदा नहीं करता वो ये ना कहे कि मेरी एक नमाज छूट गई है, जी मैंने नमाज घर में पढ़ ली है तो ठीक है हो गई। जो नमाज जमात के साथ जामे मस्जिद में अदा करता है, एक नमाज के बदले में अल्लाह 500 नमाजों का सवाब अता करेगा। आप खुद बताएं, जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसने कितनी नमाजों का नुकसान कर दिया। 500 नमाजें न पढ़ने का उसने अपना नुकसान कर दिया है। जी तो इसके अलावा मस्जिद में आने का सवाब, एक ही कदम के बदले में फिर कुरान और हदीस आके सुनना, जी मस्जिद के अंदर आके जी दीगर इबादत करना, कुरान पाक की तिलावत करना, बहुत सारी नेकियां इंसान जमा करके जाता है जो 5 वक्त मस्जिद के अंदर हाजिरी देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला में दुआ करूँगा, दुआ करता भी रहता हूँ, अल्लाह सबको मस्जिद में आते रहने की तौफीक अता फरमाए और नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। क़ुव्वत इश्क़ से हर वस्फ़ को बाला कर दे, तबारक इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।